جی میں پاکستان سے کال کر رہا ہوں، سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ والے بھائی حکم کریں، کیا حکم ہے؟ جی سر، پہلی بات یہ میرے دو تین سوال ہیں، اس کے بعد میں نے کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، سوال کیا ہے بھائی صاحب؟ سوال میرا باقی فدق کے بارے میں ہے۔ جی سر، کیا سوال ہے؟ سر سوال میرا یہ ہے، باقی فدق حضرت علی کی تحویل میں بھی ہے جب ان کی خلافت آئی تھی؟ نہیں نہیں، یا مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے؟ باغ فدق دیکھیں، وہ ابو بکر کے ہاتھ میں تھا، پھر اس ابو عمر کے ہاتھ میں تھا، پھر عثمان کے حکومت میں اس نے اپنے داماد مروان کو دے دیا، اس نے مروان کو دے دیا، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ بنی مروان کے ہاتھ میں رہا ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں سر یہ ملتا کہ مجھے انہوں تھوڑا نے کہ مروان نے کسی کو دیا ہو، وہ مروان کے ہاتھ میں تھا، مروان یہ بن مجھے اہل الحکم۔ سنت تھوڑا سا بتا دیں گے؟ یہ کہ مروان کے ہاتھ میں تھا۔ جی آپ تھوڑا سا حوالہ دے دیں گے مجھے؟ فدا کا فدق کے متعلق دیکھیں، اچھا، فدق کو عثمان نے اس کو دے دیا، یعنی فدق کو عثمان نے مروان کو دے دیا۔ میں اس کا مصدر آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی۔ عزیزوں ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب ہے، کتاب سنن ابی داود، ہاں، ابو داود سجستانی کی کتاب سنن، بہت مشہور معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب چھپی دار الفکر میں سنہ 2005 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 567 میں، حدیث نمبر 2972، یہ کتاب الخراج والامارہ والفی، اس میں آپ خدمت میں عرض کریں کہ یہ باب ہے، باب فی صفایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاموال، وہ اموال جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی ملکیت تھی، ان کے اس باب میں۔ اچھا، اس میں حدیث نمبر 2972 میں، بلے جو بل جمع عمر بن عبد العزیز بنی مروان حین استخلف، عمر بن عبد العزیز نے بنی مروان کو جمع کیا، جب وہ خود بنی مروان میں سے تھا نا، عمر بن عبد العزیز سنہ 99 میں یہ خلیفہ بنا تھا، ان کو جمع کیا، فرمایا کہ اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها ايامهم۔ فرمایا کہ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ فدق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تھا، وہ ان کا خرچہ کرتے تھے بنی ہاشم کی، جتنا ان کا قبیلہ تھا ان کی سرپرستی کرتے تھے اس سے، تو اس میں سے جو صغیر تھے، جو یتیم وغیرہ تھے، ان کا خرچہ چلاتے تھے، اور جو ان میں سے بیوائیں تھیں، بیوائیوں کی وہ تزویج کرتے تھے اسی مال سے۔ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ فدق مجھے دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو فدق نہیں دیتا۔ فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتى مضى لسبيله، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح تھا، یہ عمر بن عبد العزیز کا قول ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ دنیا سے چلے گئے، جب دنیا سے چلے گئے، چلے اگر زہرا سلام علیہ کو اپنے حیات میں نہ بھی دیا ہو نا، ارث تو بن جاتا ہے، کیونکہ ان کا ملک ذاتی ملک ہے۔ فلما ولي ابو بکر عمل فيه بما عمل النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حیاته حتى مضى لسبیله، اب جب ابو بکر آیا تو ابو بکر نے اس پہ قبضہ کیا، اور اس نے اپنے خرچے، اپنے خاندان کے خرچے اسی سے چلا رہا تھا، فدق سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خرچہ اسی سے چلاتے تھے۔ فلما ان ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبیله، اور عمر کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ اس نے ابو بکر جیسا رویہ کیا ہے، کس کے ساتھ؟ فدق کے ساتھ۔ ثم اقطعها مروان، پھر اس کے بعد عثمان نے مروان کو فدق دیا، عثمان نے مروان کو فدق بخشا ہے۔ اچھا، ثم صارت اچھا ثم صارت لعمر بن عبد العزیز، بلی، پھر یہ عمر بن عبد العزیز کو پہنچا۔ اچھا، یہ کتاب عون المعبود فی شرح سنن ابی داود، عظیم آبادی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ پہ کو جزائے خیر دے، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں بیروت میں۔ اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1341 میں، 1341، اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ثم اقطعها مروان ای فی زمن عثمان،
یہ مل گیا ہے بلے عثمان کے زمانے میں، یہ مروان کو ملا۔ مروان کو کس نے دیا؟ مروان کو دیا تھا عثمان نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کلمہ بھی پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشہد ان علیا واشہد ان علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ ووصیہ بلا فصل وصیہ بلا فصل وحجۃ اللہ علی الخلائق اجمعین وحجت اللہ وحجۃ اللہ وحجت اللہ علی الخلائق اجمعین علی الخالق خلائق خلائق اجمعین اجمعین واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سید النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن الحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علی والحجة ابن الحسن والحجت ابن الحسن المهدي المہدی أئمتي وائمتی وخلفاء الله وخلفاء اللہ وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول اللہ وحجج الله وحجت اللہ على الأولين للأولین والآخرين والآخرین من أهل السماوات من أهل السماوات اہل الصلوات سماوات والأرضين صلوات والأرضين والارض بهم أتولى بہم اللہ ومن أعدائهم ومن اداہم أتبرأ اتبرع إلى الله تعالى۔ اللہ تعالی میں 12 اماموں کا آج سے نوکر اور غلام اور پیروکار ہوں۔ 12 اماموں کا آج سے نوکر اور پیروکار اور غلام اور پیروکار ہوں۔ غلام اور پیروکار ان سے دل سے محبت کرتا ہوں اور ان سے دل سے محبت کرتا اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلین پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلین پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یا علی مدد، بہت مہربانی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ سے قبول فرمائے۔ یا علی مدد، خدا حافظ۔